سر آپ کی لاسٹ ویڈیو آئی تھی ارطغرل غازی کے حوالے سے، جس پہ ہمیں بہت سارے کوسچنس موصول ہوئے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اوور آل جو گول ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یقیناً اس کا بڑا مقصد ہے، اور لاسٹ ویڈیو جو ہے وہ تو اسپیسیفک جو ہے وہ پارٹیکولر بچوں کے لیے تھی کہ بچوں کو اس سے کیا لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، بڑا مقصد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا کہ الٹیمیٹ گول ہے یہ کہ انسان جو، اور وہ دائمی ہے، کہ انسان رب کے راستے پہ چلے اور ایک بڑا ویژن رکھے، بڑا مشن رکھے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پہ اسے خاندان کی قربانی دینی پڑتی ہے، فیملی کی قربانی دینی پڑتی ہے، قبیلے کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اس کے پیچھے لاجک ہی یہ ہے کہ آپ رب کی رضا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو کچھ کرتے جا رہے ہیں. تو یقیناً یہ اس کے پیچھے ہے بڑا مقصد. الٹیمیٹ گول تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو ارطغرل غازی ہیں فوکس ہوتے ہیں کہ ہم نے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اور اسلام کو جو ہے وہ اوور آل پوری دنیا کے اندر یا جہاں تک ان کی استطاعت تھی وہ پھیلانا کیسے. سر ارطغرل غازی کا جو کریکٹر ہے، بے شک وہ شاہکار ہے اسلاف کی صورت میں، اسلامک نارمز کی صورت میں، تو آپ اس کے جو کی پوائنٹس ہیں جو ہم سب کے لیے لرننگ ہے ان پہ ذرا روشنی ڈالیے. اچھا، کی پوائنٹس کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اگر آپ 1 2 3 کر کے بھی پوائنٹس دیں تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو ارطغرل غازی کے کردار کی صورت میں ہم اسے لرن کر سکتے ہیں، اور ہسٹری کے اندر بھی وہ موجود ہیں. مطلب اوور آل بھی آپ دیکھیں نا تو یہ ہمارے بچے یا ہم جو ایک طرف سپر مین اور اسپائڈر مین اور پتہ نہیں کون کون سے مین دیکھتے رہتے ہیں، تو ایک ریئل کردار ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ارطغرل غازی ایک پورا ایک شاہکار ہے. پوائنٹس کی صورت میں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پہلی جو کی لرننگ چیز ہے وہ یقین ہے، اور یقین ایسا ہے کہ رب کے اوپر یقین، کہ اتنا پختہ یقین ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ یقین ایک طاقت کا نام ہے. صحیح راستے پہ انسان چل رہا ہے، اس پہ گامزن ہے، اور اسے ہو کہ اچھا یہ جو میرا الٹیمیٹ گول ہے جس کے اوپر میں جا رہا ہوں، اور یہی سب کچھ ہے. تو یہ پہلا ایک کی پوائنٹس ہے کہ آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا واٹ ایور یو ہیو دا ویژن، مشن اینڈ ویلیوز، کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اور اس کے اوپر یقین ہوں. اچھا، دوسری اس میں جو میں سمجھتا ہوں میرے سامنے چیز آتی ہے وہ یقین کے بعد دنائی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، دنائی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ سم ٹائم آپ کو بڑی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. آپ پورے کردار کے اندر بھی اور پورے ڈرامے کے اندر بھی وہ اور دیکھیں تو حکمت بہت نظر آتی ہے. یعنی اگر حکمت نہیں ہے تو دیر ول بی اے پرابلم. تو بہت ساری چیزیں حکمت کے تھرو جو ہے وہ اس کا سلوشن حاصل کیا گیا ہے. اچھا، مقصد کے اوپر ہم نے بات کی. اب مقصد میں تو ارطغرل غازی خود جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مقصد نہیں، اور مقصد سے عام کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب مقصد میں وہی چیزیں کہ آپ اپنی قربانی دے رہے ہیں، آپ بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، آپ خاندان کی قربانی دے رہے ہیں، آپ فیملی قبیلے کی قربانی دے رہے ہیں، سب کو آپ سیکریفائز کر لیں اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لرننگ ہے وہ خوف ہے. اب اگر آپ کے اندر خوف ہے تو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتی بلکہ دب جائیں گی، اور خوف سے نجات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈر گئے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی ایک لرننگ پوائنٹ ہے کہ بچپن سے ہی جو بھی قبیلے کے اندر اوور آل جتنے بھی لوگ اس کو فوج کہیں، اس کو سپاہی کہیں، یا جو بھی اس کو نام دیں، وہ جتنے قبیلے کے لوگ ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اس طرح سے، اور ان کے اندر سے خوف جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی اوور آل کردار کے اندر یا ڈرامے کے اندر دیکھیں تو ڈسپلن بہت زیادہ ہے، نظم و ضبط ہے. یعنی اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے. یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اچھا یہ اگر چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب ایک ڈرامے کو آپ ایک کسی بھی اسٹیٹ کے اندر لے جائیں، کسی ملک کے اندر لے جائیں، یا ایک آرگنائزیشن کے اندر بھی لے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نظم و ضبط بہت ضروری ہے. کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے، اور وہ نظم و ضبط ایسا ہے کہ جس کا کوئی ویژن ہے، مشن ہے، الٹیمیٹ گول سے بلکہ شروع کریں تو پھر ویژن، مشن ہے، اور پھر ایک پورا جو ہے وہ ڈسپلن موجود ہے، ورنہ یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا.
اگر اور چیز آپ دیکھیں تو غداری اور دھوکہ یہ بڑا یعنی اس میں کہ آپ غدار ہیں ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے، اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو ان کو آپ نے کیسے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ اب دیکھیں ایک اس میں بڑا وہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ غداری جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ایک خاندان ہوں، ایک قبیلہ ہوں، ایک ملک ہوں یا واٹ ایور، مطلب ایک کسی بھی جگہ پہ بھی ہوں آپ، تو اگر جو دھوکے باز ہے، جو غدار ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اچھا دھوکے بازوں سے جو ہے وہ آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب دھوکہ اور بلکہ اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ 2-3 کریکٹر کو دیکھیں تو دھوکہ یعنی ہوتا کیسے ہے اور کیسے، یعنی بہت زیادہ توقعات آپ رکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جب بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو جائیں تو امیدیں ٹوٹتی ہیں، جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ دھوکہ ہوا ہے۔ تو یہ بھی جو اس دنیا کے اندر ہم رب کے علاوہ بہت زیادہ توقعات رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اچھا سر، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ابزارو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پازیٹیوٹی۔ اب جیسا کہ ایک پوری داستان ہے کہ کیسے خانہ بدوش قبیلے نے ایک پوری سلطنت قائم کی، پوری زندگی کے واقعات اس میں دکھائے گئے۔ اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو شو کیس کیا گیا، جن پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے ان کے بارے میں پازیٹیو ویو ہیں، کچھ کے نیگیٹیو ویو ہیں، جیسے کہ ان کا پورا کلچر دکھایا گیا، خواتین دکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ کے ویوز جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ اوور آل آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو آپ نے ابھی کویسچن پوچھا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری نیگیٹیوٹی بھی ہے، لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ایک چیز وہ ہے جو فرضی ہے اور ایک جو ہے وہ ریئل کریکٹر ہے۔ چاہے ہمارے بچے دیکھیں یا ہم دیکھیں یا معاشرے میں کوئی بھی فرد دیکھے، تو ایک چیز فرضی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سپر مین ہو یا اسپائڈر مین ہو یا فلاں اور فلاں ہو، لیکن ایک چیز ریئل کریکٹر ہے، تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ تنقید جہاں کی جاتی ہے، دیکھیں ہر کسی کا، اس مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو، کہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اس سے جو بھی وڈرا کرنا چاہتا ہے اور اس سے کیا جو ہے وہ لرن کرتا ہے یا وہ اس پہ تنقید کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر فرضی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہاں پہ یہ ریئل کریکٹر آتے ہیں تو اس سے بہرحال لرننگ ضرور ہوتی ہے۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل اگر آپ اس کو دیکھیں ارطغرل غازی کو، تو آپ بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ چیز ہمیں لرن کرتی ہے کہ بچوں کا شروع سے کوئی مربی ہونا چاہیے۔ جو اسپرچول آپ دیکھیں نا کہ جو بھی لیڈ کرتا جاتا ہے، اور ایون ارطغرل غازی جو ہیں یا ان کے بعد میں، کیونکہ عثمان جو سیزن 1 ہے یا ارطغرل غازی کا سیزن 6 کے میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں، تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کا بھی ایک مربی ہے، ارطغرل غازی کا بھی ایک مربی تھا، جب بچپن میں بچے تھے تو اس وقت بھی ایک مربی ہے جو بٹھاتا ہے، سمجھاتا ہے، یا اس کو مینٹور کہیں، جو بھی نام دیں۔ اچھا خواتین کو تلوار چلانی آتی ہے، کام کرنا آتا ہے، گھڑ سواری آتی ہے، تیر اندازی آتی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی لرننگ والی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت ضرورت ہے، اور میں اس پریکٹیکل ایکسپیرینس سے گزرا ہوں کہ یہ آنی چاہیے، ہر فیملی جہاں تک ممکن ہو سکے یہ چیزیں آنی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی کھیل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز آپ اس میں یہ دیکھیں، معاشرے کے لیے جو میرے خیال میں سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، ایکٹیو رہنا۔ اچھا ایکٹیو صرف مردوں کا نہیں ہے، خواتین کا بھی ہے، تو فزیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو اور چست رہنا، اور اچھا دشمن کا پتہ ہونا، ٹھیک ہے، پھر لالچ، دھوکہ بازی، غداری، یہ ساری چیزیں آلریڈی اس کے اندر ہماری لرننگ کے لیے موجود ہیں، کیونکہ اچھا خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے اندر سے غدار ہوتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا کسی لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. تو یہ سارے یعنی اگر میں مطلب 3 4 5 چیزیں کہوں کہ رب کے اوپر یقین ہے، خوف نہیں ہونا، عقل مندی اور حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا، خواتین، بچے، قبیلے کے ایک ایک فرد یا خاندان ہے یا ملک ہے، اس کو ہر وقت جو ہے وہ ہر لمحہ تیار رکھنا. یہ ساری وہ لرننگ پوائنٹ ہیں جو اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. سر اختتام پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک جملے میں آپ ارطغرل غازی سے جو لرننگ ہمیں ملی ہے اسے سمیٹیں تو وہ کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیے، ایک فقرے کے اندر جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اس کو ڈیفائن کرنا، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو پرسنل فیلنگز ہیں یا جو میں نے لرن کیا ہے یا ایون میں نے اپنے بچوں کو جو بتایا ہے، خاص طور پہ بڑے صاحبزادے اس ایج میں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری دنیا آپ کی مخالف ہے تو آپ نے سب کچھ حاصل ہی کیا ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ نے کچھ کھویا نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ نے ساری دنیا کو حاصل کر لیا ہے، ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور رب آپ کے ساتھ نہیں ہے خدا نخواستہ، تو آپ کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر کچھ ہے بھی تو وہ ٹیمپریری ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رب کے اوپر یقین اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا اور اصل زندگی کے لیے تیار کرنا، یہی جو ایک لائف لرننگ آپ کے یہی اس سے ملتا ہے.